بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمت الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ معزز خواتین حضرات، معاشرے کے دکھتے ہوئے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے کن کن امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ایک سادہ سا جواب تو ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مل جاتا ہے کہ اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ کبیرۃ وفساد عریض، کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس کی دو چیزیں تمہیں مطمئن کر رہی ہیں، راضی کر رہی ہیں، ایک اس کا دین اور دوسرا اس کا اخلاق، تو فرمایا اس کو رشتہ دے دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں وسیع تر فتنہ اور فساد بپا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ دین اور اخلاق کو مد نظر رکھا جائے۔ اب دین اور اخلاق میں صرف نماز، روزہ یا اسلامی وضاقتہ یا اسلامی طرز گفتگو یا میٹھی زبان نہیں آتی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سارے امور آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بیٹی کی شادی کریں تو ہماری توجہ کا سب سے زیادہ مرکز لڑکے کی ذات ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں لڑکے کے علاوہ کسی دوسرے فرد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، اور یہ بھی دین اور اخلاق کا حصہ ہے کہ آپ کے میرے ہونے والے داماد میں خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ہو، وہ ہر قدم پر دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں، اگرچہ آسان بھی نہیں ہے۔ جب بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے میں یا اس مرد میں کس حد تک خود اعتمادی ہے۔ جب وہ ہر بات کے جواب میں اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا شروع کر دے، یا آپ سے یہ کہے جی امی سے یا ابو سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے بولنے سے پہلے والدین بول پڑیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر خود اعتمادی والا خانہ خالی ہے۔ پھر اسی دین اور اخلاق کا حصہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکا کس حد تک با اختیار ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے گھروں میں حکمرانی مردوں کی بجائے خواتین کی ہوتی ہے۔ اہل علم نے نامردی کی جو اقسام لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مردوں کے ہوتے ہوئے عورتیں حکمرانی کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا، اس کے بھی دو تین طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب گفتگو کے دوران لڑکا کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرے، امی سے پوچھوں گا، باجیوں سے پوچھوں گا، یا لڑکے کے بولنے سے پہلے اس کی والدہ اور بہنیں گفتگو کرنا شروع کر دیں، یا جب رشتہ دیکھنے کی باری آئے تو مرد گنگے ہو کر بیٹھے رہیں، اور مردوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو تب بھی خواتین ہی کریں، اور عورتوں کے ساتھ کرنی ہے تو تب بھی خواتین ہی کریں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر اختیارات والا معاملہ خواتین کے پاس ہے۔ ایسی جگہ رشتہ کر کے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیلنا ہوگا۔ اسی طریقے سے دین اور اخلاق ہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لڑکا قوت فیصلہ کا مالک ہو، اور یہ بھی تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، جان بوجھ کر دو تین ایسے سوالات کر دیں کہ جس میں اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ کو بہت مشکل سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پتہ چل جاتا ہے ایک دو سوال سے ہی کہ اس کے اندر قوت فیصلہ کتنی ہے، وہ ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہے، یا کہ بذات خود اس کے اندر ڈیسیژن پاور ہے، قوت فیصلہ ہے۔ پھر دین اور اخلاق ہی کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یعرف الرجل بخلیلہ، انسان جو ہے وہ اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔
دیکھنا یہ ہوگا کہ اس لڑکے کی دوستیاں، رابطے کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور یہ پتہ چلانا بھی اگرچہ آسان نہیں لیکن بہت زیادہ مشکل بھی نہیں۔ پتہ چل جاتا ہے، میں ایسے لڑکوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو بظاہر دیکھنے میں انتہائی زیادہ شریف النفس، لیکن ان کے 20 نہیں تو 10 لڑکیوں کے ساتھ روابط، اور ایسے بدبخت ظالم لعنتی شادی کے بعد بھی اس لت سے جان نہیں چھڑا پاتے، بلکہ اپنی بیویوں تک کو کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی دوستوں کو یا اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ بھی دین اور اخلاق کا حصہ ہے۔ اسی طرح دین اور اخلاق ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ یہ پرکھیں کہ بچے کے اندر غیرت کا مادہ کس حد تک ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو یوں ملے گا کہ جو بچہ آپ کی موجودگی میں آنکھیں اٹھا کر بات کرے، سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں، خاص طور پر جب خواتین بیٹھی ہوں۔ ایسے بدنصیب شادی کے بعد اپنی بیوی پر کم اور دائیں بائیں زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان کی غیرت کی کمی یا غیرت کے خاتمے کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس قسم کے شکوے کرتے ہیں کہ میری سالیاں مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں، تمہاری کزنز جو ہیں انہوں نے آ کر مجھے سلام نہیں کیا۔ اسی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ دین اور اخلاق کا ایک حصہ ہے شرم و حیا۔ میرے اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو شرم و حیا والا انسان ہے وہ بد زبان، گالیاں بکنے والا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا احترام کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر غیرت اور کس قدر شرم و حیا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک جگر کا ٹکڑا دینا ہے ساری عمر کے لیے، آپ نے اس کو اس کے حوالے کرنا ہے، تو اس کے لیے وقت لیں۔ ہمارے پرانے بزرگ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے سوچنے سمجھنے کے نام پر 6 مہینے، 7 مہینے، سال معاملے کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، ڈیلے کر دیا کرتے تھے، اور وہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، وہ دراصل جانچنے پرکھنے کا وقت ہوتا تھا، ایک ایک چیز دیکھی جاتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے دین اور اخلاق کا ہی ایک حصہ ہے کہ لڑکا محنتی اور جفاکش ہو۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہ ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے فطری طور پر ان کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، دوسرا اپنی بیویوں کے تمام اخراجات ان کے ذمے ہیں، لالچی لوگ نہ ہوں، اور لالچی لوگوں کا پتہ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں لگ جاتا ہے، سیکنڈوں میں لگ جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو یوں ملے گا کہ آپ تھوڑی سی بات کریں کہ جی آپ مالی طور پر ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور اگر تو اسی وقت ان کی فرمائشیں شروع ہو جائیں، یا کم از کم اتنا کہہ دیں کہ جو کچھ آپ نے دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اگلے لوگ لالچی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دائیں بائیں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کس قسم کا ہے۔ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ انتہا درجے کے کنجوس ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے کہ کہیں کوئی ہمارے گھر آ گیا تو ہمیں 100 200 یا 500 1000 خرچ کر کے اس کے لیے خاطر تو کا بندوبست نہ کرنا پڑ جائے۔ ہڈا حرام لڑکا وہ یہی کام کرے گا کہ سارا دن گھر میں پڑا اینڈتا رہے گا اور توقع رکھے گا کہ ہوائی رزق آ جائے۔ اسی طریقے سے جو دین اور اخلاق ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی طبیعت کے اندر قدر بے نیازی ہو، لالچ نہ ہو، لڑکا حریص نہ ہو، کہ وہ یہ توقع نہ رکھے کہ میرا شادی کا سلسلہ کسی امیر خاندان میں ہو اور وہاں پر مجھے لمبی چوڑی جائیداد ملے، بلکہ اس کے اندر توکل ہو، اس کے اندر قناعت ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔